فاتحہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، اسمہ مکتوب مشکوم منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدیٰ کہف الورا مصباح السلم، جمیل الشیم وجود والکرم، واللہ عاصمہ والجبرائیل خادمہ، والمعراج سفرہ الی سدرۃ المنتہی، مقامہ قاب قوسین، مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، خاتم النبیین سید المرسلین انیس الغرابین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، سراج السالکین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، جد الحسن والحسین بالقاسم، ناد علیم مظہر العجائب، تجدہ عن اللطاف النوائب، کل ہم وغم سعید جلی بولایتک یا علی یا علی یا علی صلوات۔ وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، وقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین واصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ خیبر شکن کے ماننے والے بیٹھے تھکن شکن صلوات پڑھیں۔ یہ حضرات گرمی بہت ہے اور بہت تفصیلی میں تقریر نہیں کروں گا، بڑی مختصر سے تقریر ہے۔ میرے بچے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے خطبہ پڑھنے سے پہلے 2 فاتحہ پڑھوائی آپ سے۔ پہلی فاتحہ کیا کہا میں نے؟ 1 مرتبہ سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر فلاں ابن فلاں کو یا فلاں بنت فلاں کو وصال فرما دیا۔ اس کے بعد جب آپ نے فاتحہ پڑھی تو میں نے خطبہ شروع کرنے سے پہلے کہا فاتحہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچپن سے کہ ہر مولانا، جو بھی مولانا صاحب ممبر پر بیٹھتے ہیں، ایام اعظام میں مجلس پڑھ رہے ہوں یا عام مجلس میں ہوں، فاتحہ اگر کسی کے اصالہ ثواب کی نہیں بھی پڑھوانا ہوتی، خطبہ پڑھنے سے پہلے ہر مولانا ممبر پر بیٹھ کے کہتے فاتحہ۔ یہ فاتحہ کیا ہے؟ آخرکار یہ فاتحہ ہر مجلس میں کیوں کہا جاتا ہے، اس میں پڑھا کیا جاتا ہے؟ یہ جو محرم کی مجلسیں ہوتی ہیں، پہلی محرم، دوسری محرم، تیسری محرم، اس میں تو کسی کے اصالہ ثواب کے لیے فاتحہ نہیں ہوتی، تو لیکن جب بھی مولانا صاحب ممبر پر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں فاتحہ۔ آخرکار یہ ہے کیا اور یہ آیا کہاں سے؟ یہ دیا کس نے؟ ہمارے آج میں امام علی رضا علیہ مولانا دیوی خدائی سے کہا دیوی کوئی مرثیہ کہا ہے؟ دیکھو فرق تو ایام ازاں کا چاند ماہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ دیوی خدائی نے کہا جی سرکار میں نے مرثیہ کہا ہے۔ مولانا رضا علیہ السلام نے فرمایا تو ممبر پر بیٹھ کے پڑھو، بلندی پر بیٹھ کے پڑھو۔ جناب دیوی خدائی نے ہاتھ جوڑے،
مولا میری کیا حیثیت کہ میں آپ کے سامنے منبر پر بیٹھوں، بلندی پر بیٹھوں؟ آقا آپ فرش پر بیٹھے اور میں بلندی پر بیٹھوں؟ مولا نے فرمایا ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کیونکہ تم ہمارے جد کے ذاکر ہو۔ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں منبر پر بیٹھو، ہمارے جد کے ذاکر ہو۔ جناب دیویل خدائی منبر پر بیٹھے، امام رضا علیہ السلام نے کہا دیویل کہو فاتحہ۔ دیویل خدائی نے ہاتھوں پر جوڑا، کہا مولا یہ فاتحہ کیا ہے اور کیوں ہے، ذرا وضاحت فرما دے۔ مولا نے فرمایا کہ سنو دیویل، فاتحہ کا مطلب یہ ہے کہ جب فاتحہ کہیں گے تم سے تو پڑھو سورہ الحمد۔ مولا سے دیویل نے کہا مولا یہ بھی وضاحت فرما دی کس کے لیے؟ مولا فرماتے سنو دیویل خدائی، یہ ہمارے جد کا فرش ادا ہے، یہ ہمارے جد کا فرش ادا ہے۔ جب تم مجلس سے جاؤ گے تو دو تبرک لے کے جاؤ گے، ہمارا ذکر روحانی تبرک اور بعد میں جسمانی تبرک بٹے گا، لیکن یہ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہو جب ہمارے جد کا فرش ادا بچتا ہے تو دنیا سے جتنے بھی ہمارے جد کے عزادار جا چکے ہیں ان سب کی روح فرش ادا پہ آتی ہے۔ ہمارے دروازے کا کمال یہ ہے کہ جو زندہ ہے وہ بھی خالی نہیں جاتا اور جو مر گیا ہے وہ بھی خالی۔ سلامات پڑھے بابا۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے جوانوں، یہ جو فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب ان مرحومین کی روحوں کو ملتا ہے جو مومنین میں مومنات میں سے تھے، اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ دیکھیں یہ عزت نہیں تو کیا ہے، کیا بات ہے۔ مرنے کے بعد بھی ہمیں ذکر حسین نے فراموش نہیں کیا، ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے فراموش نہیں کیا۔ زندگی میں تو کام آتے ہی رہے، لیکن جیسے ہی موت طاری ہوئی وہاں پر بھی کام آ رہے۔ یہ چہلم کی مجلس ہے، آپ اتنے لوگوں نے فاتحہ پڑھی، اس سال ثواب ہوا کہ نہیں ہوا؟ دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ مر جاتے ہیں۔ وہ کہتے صاحب ہم تو فاتحہ پڑھتے ہی نہیں، ہم تو فاتحہ پڑھتے ہی نہیں۔ ہم نے کہا آپ فاتحہ کیا کریں گے پڑھ کے، کیونکہ آپ کی پہنچتی نہیں، آپ کی فاتحہ پہنچتی۔ آپ کہیں گے کیسے، آپ کی کیسے پہنچ جاتی ہے؟ جب فاتحہ اس وقت پہنچتی ہے جب عقیدہ صحیح ہو، فاتحہ اس وقت پہنچتی ہے جب عقیدہ صحیح ہو۔ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی صاحب مجھ سے کہے کہ صاحب مجھے جونپور کے کسی بینک میں اکاؤنٹ کھلانا ہے۔ ہم نے کہا چلیے، یہ بینک میں پہنچے اور بینک میں پہنچنے کے بعد بینک مینیجر سے کہا میرے پاس 5 کروڑ روپے ہے، لہٰذا جمع کر لیجئے۔ تو بینک مینیجر کہے گا پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بتائیے اکاؤنٹ کھلا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا بولے، میں 1.5 گھنٹے 1.25 گھنٹے کی مجلس نہیں کروں گا، 50 منٹ یا 55 منٹ کی تقریر ہوگی اور بہت تیزی کے ساتھ میں انشاءاللہ آگے بڑھوں گا اور ممبر چھوڑوں گا۔ بینک مینیجر کہے گا اکاؤنٹ کھلا ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا بھائی ان کے پاس 5 کروڑ روپیہ ہے، تب پیسے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اکاؤنٹ نہ ہو۔ پیسے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اکاؤنٹ نہ ہو، اکاؤنٹ ہوگا تو پیسہ جمع ہوگا۔ تو بھائی یہی مسئلہ اعمال کا اور عقیدے کا ہے۔ محبت ہوگی تو نماز کام آئے گی، روزہ کام آئے گا، حج کام آئے گا۔ سلامات پڑھے۔ دیکھیے بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ صاحب مولانا شرر نقوی کو مجلس پڑھنے کے لیے بلایا چہلم کی اور انہوں نے آیت پڑھی غدیر والی۔ یہ بات شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں آئی ہو کہ آیت پڑھی ولایت والی، آیت پڑھی غدیر والی اور مجلس ہے مجلس چہلم۔ قبلہ اس لیے مجلس چہلم میں غدیر کی آیت پڑھی کہ مجلس ہے ماں کے اشارے ثواب کی۔ ماں اگر نیک ہو تو عزا خانوں میں لاتی ہے۔ بولیے میرے ساتھ۔ اب دوسرا جملہ تاریخی جملہ آپ کی سماعت کے حوالے، ماں اگر نیک ہو تو عزا خانوں میں لاتی ہے اور ماں اگر بد ہو تو بچوں کو میدانوں میں لاتی ہے۔
شور مچا رہی ہے. وومین کی رسپیکٹ کیجئے, عورتوں کو عزت دیجئے, عورتوں کو عزت دیجئے, عورتوں کو عزت دیجئے, عورتوں کو عزت دیجئے. ارے ہمارے پاس آؤ, ہم بتاتے کہ اسلام نے عورت کو کیا عزت دی ہے, اسلام نے عورت کو کیا رسپیکٹ دی ہے. قسم خدا کی اگر دنیا والے جان جائیں کہ عورت کو کیا عزت دی ہے اسلام نے, تو پھر ادھر ادھر نہ جائیں, اسی دروازے پہ آئیں. عورت کو اسلام نے جب بیٹی کی صورت میں دیکھا تو کہا یہ رحمت ہے. جب بیٹی کی صورت میں دیکھا تو کہا یہ رحمت ہے. جب بیوی کی صورت میں دیکھا تو کہا یہ ہمسفر حیات ہے. اور جب ماں کی صورت میں دیکھا تو کہا اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے. بڑی توجہ. یہاں سب مرد بیٹھے ہوئے, اور جب بھی مجلس ہوتی ہے تو تذکرہ ماں کا ہی ہوتا ہے, باپ کا تذکرہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اگر جملہ پہنچ جائے تو باپ کی عظمت بھی لوگوں کے سامنے آنا چاہیے کہ باپ کی عظمت کیا ہے. دونوں کا مرتبہ برابر ہے, ماں اور باپ کا. کوئی صاحب یہ نہ سمجھے کہ ماں کا مرتبہ زیادہ ہے اور باپ کا مرتبہ کم ہے. چونکہ باپ کا مرتبہ کم پڑھا جاتا ہے, ماں کا مرتبہ بہت پڑھا جاتا ہے, تو بچے بھی یہ سمجھتے کہ ماں کا مرتبہ بہت ہے, باپ کا مرتبہ کم ہے. نہیں, دونوں کا مرتبہ اکول ہے, دونوں کا مرتبہ برابر ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے, ماں کے ساتھ نہیں, باپ کے ساتھ بھی. اور ماں کا مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. سنا ہے کہ نہیں بھائی, بولیے گا میرے ساتھ, ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. سنا ہے؟ تو باپ کیا ہے پھر, باپ کا مرتبہ کیا ہے؟ کب ماں کے پیروں کے نیچے رکھی جنت, باپ کو بنایا ولی. خدا کے لیے تھوڑی سی ماں کے پیروں کے نیچے رکھی جنت, باپ کو بنایا ولی. اور ولی کی ویلیو یہ ہے, ولی کی اہمیت یہ ہے, ولی کا اقتدار یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب اپنی ماں کو خوش کر کے جنت لے بھی لے تو جب تک باپ اجازت نہیں دے گا جنت نہیں جا سکتا. مجھے بہت تیزی سے دوسرے مقام پہ جانا ہے, لہذا میں بہت جلدی پڑھ رہا ہوں. دونوں کی اہمیت برابر ہے, دونوں کی ویلیو برابر ہے. آج پورے ہندوستان شور مچایا جا رہا ہے وومینس کی عزت, مدرس ڈے مناؤ, بہت اچھی بات ہے بھائی, لیکن ہمارے پاس تو آؤ, ہم بتاتے ہیں عورت کسے کہتے ہیں. جس کی تعظیم کو 1,23,999 نبی اٹھے اسے محمد کہتے ہیں, اور جس کی تعظیم کو محمد اٹھے اسے بیٹی کہتے ہیں, اسے بیٹی کہتے ہیں, اسے بطولی کہتے ہیں. نبی اللہ اٹھاتے تھے شہزادی کی کے احترام کے لیے. میرے محترم سامعین, ویلیو بتا رہا ہوں میں عورت کی, اسلام نے کیا ویلیو دی ہے عورت کی. مگر آؤ تو پڑھو تو اسلام ان سے لو کہ جنہوں نے نبی کو بھی مانا, نبی کی بھی مانی. ادھر ادھر سے اسلام نہ لو. اگر اسلام کس دروازے سے لو گے جہاں حسین ملتے ہیں تو اسلام سمجھ میں آئے گا, اور اگر ادھر ادھر سے لو گے تو میدانوں میں جانے والی تو سمجھ میں آئے گی, گھر کو جنت بنانے والی عورتیں سمجھ میں نہیں آئے گی. جزاک اللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, بہت خوبصورت سن رہے ہیں آپ, اور آپ کو سلامت رکھے. میرے محترم سامعین, ماں کو کیا عزت دی ہے اسلام نے. جب آپ مدرس ڈے میں کبھی جائیں اور کبھی آپ کو کسی بھی مومن کو تقریر کرنے کا موقع ملے تو یہ جملہ ضرور کوٹ کیجیے گا جو میں آپ کو سماعت کے حوالے کروں. ماں کو کیا عزت دی ہے. بچہ پیدا ہوا, ماں کی گود میں آیا, ماں نے لوریوں میں بچہ کو سکھایا اللہ ایک,
जिन्हें सिखाया वो बोलेगा, जिन्हें नहीं सिखाया गया उनको इजाजत है। अल्लाह एक, पंजतन 5, इमाम 12, मासूम 14, मोहम्मद हमारे नबी, कुरान हमारी किताब, काबा हमारा किबला, ये किसी मौलवी ने नहीं सिखाया। ये मौलवी को भी मौलवी ने नहीं सिखाया, ये हम लोगों को भी किसी मौलवी ने नहीं सिखाया। बड़े बड़े आलिमों से मिले, इंडिया से लेके ईरान तक गए, नजफ तक गए, ये आलिमों से नहीं सीखा, ये घर से अपनी अम्मा से सीख लिया था। और ऐसा याद कराया कि कभी ना भूले। मेरे मोहतरम सामीन, माँ की वैल्यू सुनिए। इस्लाम ने माँ को कितनी रिस्पेक्ट दी है, कितनी इज्जत दी है। माँ ने गोदी में बच्चों को सिखाया था अल्लाह एक, पंजतन 5, इमाम 12, मासूम 14, करबला के शहीद 72, काबा हमारा किबला है, कुरान हमारी किताब है, मोहम्मद हमारे रसूल है, अली हमारे इमाम है। वो बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल में गया और बड़ा हुआ, कॉलेज में गया और बड़ा हुआ, यूनिवर्सिटी में गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई IAS बन गया, कोई PCS बन गया, कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई नौकरी पे चला गया, कोई आलिम दीन बन गया। लेकिन जब जिंदगी ढली और मौत करीब आई, जब मौत ने अपने गिरफ्त में ले लिया और कब्र में लिटाया गया, तो अब अल्लाह ने वो नहीं पूछा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, वो पूछा मेरी नस्लों, उल्फत है मेरी नस्लों पुरानी हुसैन से, उल्फत है मेरी नस्लों पुरानी हुसैन से, पाई है मेरे खूने रवानी हुसैन से। बचपन से मेरी माँ ने सबक ये दिया मुझे, खाना अली से मिलता है, पानी हुसैन से। नारे हैदरी, अज़मत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे बाबा दे बुलंद सलवात। ये इज्जत है वहाँ की, ये इज्जत है वालिदा की। और भी हमारे जनाब ने नारा लगाया, जब नारा लगता है तो यहाँ तो नहीं, माशाल्लाह सब जवाब दिए। अच्छे खासे जगहों पर ये हो गया कि आप इतने नारे क्यों लगाते, मौलाना को पढ़ने लीजिए, इतना अली अली क्यों करते। हमने कहा आइए आप कब्र में आइए, क्या बात है। हम बताते इतना अली अली क्यों करते। जब कब्र में फरिश्ते, जब कब्र में लिटाया जाता है तो तलखीन पढ़ी जाती है, और तलखीन में कहा जाता है इस्माई फाम, सुनो समझ। क्या सुनो समझ? क्या भी दो फरिश्ते आएंगे, सवाल करेंगे हम नबी तेरे रब के बारे में, हम नबी तेरे नबी के बारे में, हम क़िबला तेरे क़िबले के बारे में, हम किताब तेरे किताब के बारे में, हम इमाम तेरे इमाम के बारे में। अली के नारे की अहमियत बता रहा हूँ आपको। हम किताब तेरे किताब के बारे में, हम क़िबला तेरे क़िबले के बारे में। कहना अल्लाह मेरा रब है, कहना मोहम्मद मेरा रसूल है, कहना काबा मेरा किबला है, कहना कुरान मेरी किताब है। लेकिन जब सवाल करेंगे इमाम के बारे में तो कहना अली मेरा इमाम, हसन मेरा इमाम, हुसैन मेरा इमाम, ज़ैनुल आबिदीन मेरा इमाम, मोहम्मद बाक़िर मेरा इमाम, जाफ़र सादिक़ मेरा इमाम, मूसा काज़िम मेरा इमाम, अली रिज़ा मेरा इमाम, मोहम्मद तकी मेरा इमाम, अली नबी मेरा इमाम, हसन अस्करी मेरा इमाम, बेज़िया खुसमा मेरा इमाम। कुछ गौर फरमाया आपने? कोई जवाब एक है, काबे के बारे में पूछा गया, जवाब एक, अल्लाह के बारे में पूछा गया, जवाब एक। लेकिन जब इमाम के बारे में पूछा गया तो 12 इमाम के नाम कब्र में लेने पड़ेंगे, जिन्हें दुनिया में एक अली को नहीं। बहुत तफसीली गुफ्तगू नहीं, बहुत जल्दी से, बहुत तेजी के साथ मैं मंदिर को पकड़ूं। कब्र में 12 अली की गवाही, एक की नहीं, सबके नाम लेके सबकी गवाही देना पड़ेगी। और जब कब्र से शाना हिलाने वाला बाहर निकलने लगा तो मौलाना साहब ने कहा बाहर निकल रहे, मगर जरा इसके हाथ तो खोल दीजिए। हमने कहा हाथ क्यों खोल दे? क्या लगे आपको पता नहीं पैशिया दादार है। हाथ बंदे कफन क्यों खोल दे? क्या आपको
پتہ نہیں پیدائشی عزادار ہے. ارے جب اللہ نے اس کے ہاتھ مسجدوں میں نہیں باندھے, تھوڑا سا کھل کے میرے ساتھ بولیے گا, تو پھر آپ قبر میں کیوں باندھ رہے ہیں؟ عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں, عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں, وابطوں پہ مجھے انمول دیے جاتے ہیں. ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے, اس لیے بندے کمن کھول دیے جاتے آزاد کر دے اس کے ہاتھ. ٹھیک ہے صاحب, لٹا دیا گیا قبر میں. سب قبر کو بند کر کے آ گئے, سب قبر کو بند کر کے آ گئے. اب قبر میں ایک صاحب قبر ہے, اکیلا تنہا. دیکھ رہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ مجلسوں میں 1 گھنٹے بیٹھ کے آئے, فرش اعلیٰ پہ لے کے کیا آئے. آج کل بڑا پروپیگنڈا چل رہا ہے, تو صاحب مجلسوں سے لے کے کیا آئے, مجلسوں سے لے کے کیا آئے. ہم نے کہا یہ بتائیے, روز جو نماز پڑھتے ہیں مصلوں سے کیا لے کے آتے ہیں؟ بھائی بولیے بھائی, اگر بات پہنچ رہی ہے, مصلوں سے کیا لے کے آتے ہیں؟ رضائے خدا. مصلوں سے رضائے خدا لے کے آتے ہیں, تو ہم فرش حسین سے رضائے بطول لے کے آتے ہیں. تھوڑا سا بولے آپ, تکلف کر کے نہ بولے, جو ذرا سا تکلف کر رہے ہیں وہ بھی ذرا سے لبوں کو ہلائیں. تو میں بہت تیزی کے ساتھ منزل پر پہنچ رہا ہوں. قبلہ کیا ہوا, قبر بند ہو گئی. اب میں بتاتا ہوں کہ آپ فرش اعلیٰ سے لے کے کیا جا رہے ہیں. سنیے کیا لے کے جا رہے ہیں فرش اعلیٰ سے. بہت سی چیزیں دکھتی ہیں, بہت سی چیزیں محسوس ہوتی ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. فرش اعلیٰ سے عزادار صاحب کیا لے کے جا رہے ہیں بتاؤں آپ کو. مولا علی نے وعدہ کیا, میرے چاہنے والوں مرو گے نہیں جب تک مجھے علی کو دیکھ لو. بھائی یہ کم انعام ہے, یہ کم بڑا انعام ہے مولا کا. کتنا بڑا انعام ہے. مولا نے فرمایا مرو گے نہیں جب تک مجھے دیکھ لو. ہم تیزی سے پڑھ کے گزر جاتے, آپ ذرا سی بات کرتے, خاموش ہو جاتے, بھول جاتے. نہیں, سمجھاتے جاؤں گا آپ کو, بہت ویلیو ہے سننے کی. اگر قسم خدا کی احساس ہو جائے تو روح خوش ہو جائے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا, ہوا میں مرو گے تب بھی پہلے مجھے دیکھو گے, گھر میں مرو گے تب بھی پہلے مجھے دیکھو گے, سفر میں مرو گے تب بھی پہلے مجھے دیکھو گے. روح نہیں نکل سکتی جب تک مجھے دیکھ لو. اچھا میرے مولا, مولا یہ کاہے کا انعام ہے؟ بس زندگی بھر میرے لیے, میرے بیٹے کے لیے آئے ہو نا, میں تمہیں انعام دے رہا ہوں کہ اس وقت تک تم مرو گے نہیں جب تک مجھے دیکھ لو. اب بچوں میرے بزرگ جانتے ہیں, میں دعائیں چاہوں گا. بچوں جوانوں غور سے سننا, تم لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. بزرگ جانتے ہیں, روح نکلنے کی تکلیف سنیے آپ. معتبر کتابوں کی حدیث روایت سنا رہا ہوں. روح نکلنے کی تکلیف اتنی ہوتی ہے جیسے کانٹوں پر ریشمی کپڑا ڈال دیں اور اس کا تار الگ ہو جائے, اتنی تکلیف ہوتی ہے. تاریخوں میں, روایتوں میں لکھا ہے کہ باڈی کے پارٹس جوڑ کھل جاتے ہیں, اتنا درد ہوتا ہے. پھر جناب سلمان فارسی نے ایک مردے کو زندہ کیا. اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ روح نکلنے کا درد کیا ہے. وہ کہتا, سلمان فارسی اگر میرے بدن کو قینچی سے کاٹا جاتا تو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی تکلیف روح نکلنے میں ہوئی. یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ساری روایتیں ہیں, معتبر ہیں, مگر سنیں ہوتی ہوگی جس سے تکلیف ہوتی ہے, علی والوں کو نہیں ہوتی. کیا بات ہے, نہیں سنا ہوگا نا آج تک. میں سناتا ہوں. میں اسی ممبر سے دعویٰ کر رہا ہوں آن ریکارڈ, اگر کسی صاحب کی سمجھ میں نہ آئے کتابیں میں دوں گا, حوالے میں دوں گا. اب یہ حوالہ دے کے جا رہا ہوں, اگر طبیعت مطمئن ہو جائے تو بولیے گا, اور مطمئن نہ ہو تو خاموش رہیے گا. میں حوالے پیش کروں گا, صاحب ممبر کی ذمہ داری ہے.
ہم جو پڑھ رہے ہیں اگر کسی مومن کی سمجھ میں نہیں آتا اس کا فریضہ ہم سے پوچھے، ہمارے بعد کسی اور مولوی سے نہ پوچھے کہ وہ ایسی پڑھ گئے وہ ایسی پڑھ گئے. ہوتا یہی ہے نہ، یہ نہیں ہونا. جس عالم نے جس شاعر نے جو شعر کہا ہے آپ براہ راست پوچھے، کیونکہ بہت سے معنی ایسے ہوتے ہیں جو آپ تک نہیں پہنچا پاتا ذاکر شاعر، لیکن اس کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اس کے سینے میں ہوتے ہیں، اس کے پاس لفظوں کی کمی ہوتی ہے. آپ جملے سنیں اور بہت غور سے سنیں. میں نے کہا کہ کتابوں میں لکھا ہے روح نکلنے کی تکلیف یہ ہے کہ اگر کانٹوں پر ریشمی کپڑا ڈال دیا جائے اور اس کا تار الگ ہو جائے، اتنی تکلیف ہوتی ہے مرنے میں. مگر پھر میں نے کہا ہوتی ہوگی جسے ہوتی ہے، علی والوں کو تکلیف نہیں ہوتی. آپ کہیں گے مولانا یہ تو دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ منبر بغیر دلیل کے بولتا ہی نہیں ہے. منبر بغیر دلیل کے بولتا ہی نہیں ہے. دلیل دے رہا ہوں آپ کو کہ علی والوں کو موت کی تکلیف نہیں ہوتی. دلیل سنیے، دلیل یہ ہے کہ جب جناب زلیخا کی محبت عام ہوئی تو زلیخا نے مصر کی 40 عورتوں کو بلایا، 20 کو ادھر بٹھایا، 20 کو ادھر بٹھایا، ہاتھوں میں چھڑیاں دے دی، نیبو دے دیے. جب یوسف کو گزاروں تو ان نیبوؤں کو کاٹ لینا. تاریخ کہتی ہے کہ 40 کی 40 عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی اور کسی کو احساس تک نہیں ہوا کہ انگلی کٹی ہے یا نیبو کٹا ہے. کیوں احساس نہیں ہوا؟ کیونکہ جناب یوسف سے معصوم یہ 40 کی 40 عورتیں معصوم نبی کے حسن میں اتنا کھو گئی تھی کہ انگلیاں کٹ گئی، کسی کو احساس نہیں ہوا. معصوم تھے جناب یوسف. ارے بھائی وہ یوسف ہے میرا علی فخر. کہ مرو گے نہیں جب تک مجھے دیکھ نہ لو. ادھر ملک الموت آئے گا، اس سے پہلے علی آئیں گے. مومن علی کے حسن میں اتنا کھو جاتا ہے. اب مسائل سے فضائل پڑھ رہا ہوں، مسائل سے فضائل. میرے بچوں میرے جوانوں غور سے سنا. آپ نے سنا ہے کہ کربلا کے میدان میں جو بھی گھوڑے سے نیچے گرا اس کے سرانے امام حسین پہنچے اور ہر گرنے والے کا سر اپنے زانوں پر رکھا. پہلے امام ہے، ایک وجہ نہیں ہے، ہزاروں وجوہات ہیں. ایک وجہ میرے ذہن میں آئی ہے، وہ سنا رہا ہوں آپ. بھائی جناب عباس علیہ السلام کی موجودگی میں جب جناب حر گئے، مولا عباس بھی تھے، جناب علی اکبر بھی تھے. مولا حسین کہتے جائے حر کے لاش آپ لے آئے. حر کے بیٹے گئے، مولا حسین کہتے جائیے حسین کے بیٹے کے لاش آپ لے آئیے. جناب حبیب گئے، جناب مسلم بن اوسجا گئے، جناب بلال گئے، جناب ہلال گئے. یہ لوگ گئے نہیں گئے؟ ان کا لاشا امام حسین مولا عباس کو بھیج دیتے. کیا بات ہے، مولا حسین جناب علی اکبر کو بھیج دیتے. لیکن ہر شہید کے سرانے مولا حسین خود پہنچے اور ہر گرنے والے کا سر اپنے زانوں پر رکھا. کیوں؟ شاید اس لیے کہ امام حسین بھی معصوم ہے. گرنے والے کے بدن پر زخموں کے نشان ہوتے تھے، درد ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی. حسین اپنے زانوں پر سر رکھتے تھے. شہید اتنا حسین کے حسن میں کھو جاتا تھا کہ روح نکل جاتی تھی، زخموں کا احساس ختم ہو جاتا. مولا حسین خود گئے کیونکہ مولا حسین بھی معصوم ہے. مولا علی علیہ السلام نے وعدہ کیا مرو گے جب تک مجھے دیکھ نہ لو. علی آتے سراہنے. ارے بھائی محبت علی کا کمال یہی ہے نا، جب جناب موسیٰ میں تمار کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے. ابن زیاد نے اللہ اس کو لعنت کرے
تو کسی کم وقت نے کہا میسم کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ تو میسم نے کہا ہے کم وقت ابھی تو عشق علی کا مزہ آ رہا ہے، ابھی تو عشق علی کا مزہ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کہہ رہا تکلیف درد نہ، ابھی تو عشق علی کا مزہ آ رہا ہے۔ تو مولا نے وعدہ کیا مرو گے نہیں جب تک مجھے، اچھا آئیں گے ان کے سرانے بھی جنہوں نے ناقص پڑھا ہے، جن کا کلمہ ناقص ہے، ہاں کیا بات ہے، آئیں گے ان کے سرانے بھی، تو وہ کہیں گے زندگی بھر تو شیعوں سے نعرے سن سن کے پریشان تھے، موت آئی تو اب بھی علی آئے، مطلب یہ وہ جل جائیں گے، علی والے کھل جائیں گے اور اتنا کھو جائیں گے علی کے حسن میں کہ ان کو احساس نہیں ہوگا۔ ابھی میں یہاں کہیں قریب میں ارسانہ مجلس پڑھنے آیا تھا، تو میں نے یہ شعر پڑھے تھے، پھر پڑھتا ہوں۔ حسن علی اور حسن یوسف کھولتی ہیں قفل باب مزے حیدر انگلیاں، لکھ رہی ہیں مدحت مولائے قمر انگلیاں، تیرے اذکار فضائل پر معین ہے زبان اور تیرے اوصاف لکھنے پر مقرر انگلیاں، آیا جب ایک اجدہا کے ہمارے حیدر کے پاس، نکلی کے ہمارے سے باہر اجدہا در انگلیاں، اجدہا مجبور تھا، کمزور تھا، بے زور تھا، زور آور ہاتھ میں تھی، زور آور انگلیاں، ہے ابھی دروازہ خیبر کے اندر انگلیاں، اور جب نکلیں گی دروازے سے باہر انگلیاں، پہلے تو توڑیں گی تجھ کو باب خیبر انگلیاں، اور پھر توڑیں گی تجھ سے رکھ کے لشکر انگلیاں۔ حسن یوسف کی قسم حسن علی کو چار ہے، یا گلے کٹتے کٹتی تھی وہ عظمت آل محمد پہ باوعدہ بلند سلام۔ دیکھیں قبر کی منزل کوئی آسان نہیں ہے، بہت سخت ہے، لیکن اگر دل میں علی ہے تو سخت نہیں ہے۔ کیا بات ہے، اندھیری رات ہوگی اور اندھیری قبر ہوگی، کوئی قبر میں دن کیا اور رات کیا، اندھیرا ہی اندھیرا، سب آ جائیں گے، سب چھوڑ کے آ جائیں گے، سگا اپنا بیٹا بھی، شوہر بھی، بھائی بھی، سب آ جائیں گے چھوڑ کے، مگر کام آئے گی تو یہی محبت اہل بیت۔ ہاں تو انتظام ایسا کر کے جائیں کہ جو مرنے کے بعد سکون ملے۔ اور دیکھیے میں اکثر مجلسوں میں پڑھتا ہوں، مجلسوں میں بیان ہوتا ہے کہ صاحب امام باڑہ بنا دیجئے، جب تک مجلس ہوتی رہے گی ثواب ملتا رہے گا، ثواب جاریہ، پیڑ لگا دیجئے، جب تک لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا، پانی کی ٹنکی لگا دیجئے، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، مسجد بنوا دیجئے، جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ یہ سب ثواب جاریہ ہیں، بے شک ہے، مگر ایک ثواب جاریہ میں بتا کے جا رہا ہوں جو میری طرف سے نہیں ہے، آل محمد کی طرف سے۔ مسجد میں پیسہ لگائیں ثواب جاریہ بے شک، امام باڑہ بنائیں ثواب جاریہ بے شک، پانی کی ٹنکی لگائیں ثواب جاریہ بے شک، پیڑ لگا دے، درخت لگا دے، ثواب جاریہ بے شک ہے، لیکن ایک ثواب جاریہ یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو نیک بنا کے جائیے، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے کے جائیے، اپنے بچوں کو انسان بنا کے جائیے، جب تک وہ نیک کام کریں گے آپ کو قیام ملتا ہے۔ اچھی تربیت بھی ثواب جاریہ ہے، بچوں کو پڑھا کے جائیں، عالم بنا کے جائیں، تربیت فرض ادا دے کر کے جائیں، یہ بھی ثواب جاریہ ہے، کیونکہ جب بھی آپ کے بچے نیک کام کریں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور قبر کی منزل تو قبلہ ایسی ہے کوئی نہیں، جب صاحب قبر لیٹتا ہے پہلی رات ہوتی ہے، دو فرشتے آتے ہیں
اور فرشتوں کے آنے سے پہلے نور آتے ہیں کچھ پتہ ہے کہے گا نور صاحب قبر میں لیتا ہے ایک نور دائیں جانب سے آتا ہے صاحب قبر کہتا ہے تو کون سا نور ہے کہ میری اندھیری قبر کو روشن کرنے کے لیے آ گیا اس نور سے آواز آتی ہے میں تیری نمازیں ہوں صاحب قبر کہتا ہے نمازیں تو میں نے بہت پڑھی تھی مگر روشنی بہت کم ہے نور بہت کم ہے تو نور سے آواز آتی ہے کہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے کتنی نمازیں محلے والوں کو دکھانے کے لیے کیا بات ہے کتنی نمازیں لوگوں کو جتانے کے لیے پڑھی تھی کہ میں نمازی ہوں اللہ دلوں کا حال جانتا ہے لہذا اللہ نے یہ اجر دیا ہے تمہیں صاحب قبر مطمئن ہوں پھر ایک روشنی بائیں جانب سے آئے گی صاحب قبر کہے گا تو کون سی روشنی ہے بس مجلس ملتوی ہو رہی ہے کسی بھی جملے سے مسائل پہ جا سکتا ہوں میں بائیں جانب سے ایک روشنی آئے گی صاحب قبر کہے گا تو کون سی روشنی کہ میں تیرے روزے ہوں تو تو نے زندگی میں روزے رکھے اس کا نور ہے صاحب قبر مطمئن نہیں ہوگا کہے گا میں نے تو روزے بہت رکھے پھر وہی جواب آئے گا اللہ دلوں کا حال جانتا ہے کیسے کس کیفیت میں کب رکھے اللہ جانتا ہے جو آج لکھا اللہ نے دیا پھر ایک روشنی سرانے اوپر سے آئے گی صاحب قبر کہے گا تو کون سی روشنی اس نور سے آواز آئے گی میں تیرے زیارات ہوں میں تیرے حج ہوں یہ کہے گا میں نے تو بڑے خلوص سے حج کیا تھا شاید جواب آئے حج کے نور سے کہ جوان بیٹی گھر میں بیٹھی تھی حاجی کہلانے کے چکر میں اس کی شادی چھوڑ کے چلا گیا کیا بات ہے فرائض مکمل کر کے نہیں گیا حاجی کہلوانے کے چکر میں جوان بیٹی کا چھوڑ کے چلا گیا اس کی شادی نہیں کی جو اللہ نے نور معین کیا وہ تجھے ملا ہے پھر ایک نور آئے گا پائٹی سے پیروں کی طرف سے ایک روشنی آئے گی صاحب قبر پھر وہی کہے گا وہ روشنی کاہے کی ہوگی کہ صدقات اور خیرات کی یہ کہے گا میں نے تو صدقے بہت کیے اتنا سنو شاید جواب آئے جب پبلک پلیس پہ ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا تو فقیر کو 100 روپے دیتا تھا جب وہی فقیر تنہائی میں آتا تھا تو بھگا دیتا تھا کیا بات ہے کیا بات ہے یہ سچائی ہے یہ حقیقت ہے یہ تلخ ہوتی ہے حقیقت میرے محترم سامنے نور کہے گا جب پبلک پلیس پر لوگوں کے درمیان ہوتا تھا تو اپنے آپ کو سخی دکھانے کے چکر میں 100 روپے دے دیتا تھا اور جب وہی فقیر تنہائی میں آتا تھا تو اس کو واپس کر دیتا تھا مایوس بھیج دیتا تھا بھگا دیتا تھا وہ مطمئن نہیں ہوگا میرے دوستوں دائیں جانب سے روشنی آئے گی صاحب قبر مطمئن نہیں بائیں جانب سے روشنی آئے گی صاحب قبر مطمئن نہیں اوپر سے روشنی آئے گی صاحب قبر مطمئن نہیں پیروں کی طرف سے روشنی آئے گی صاحب قبر مطمئن نہیں ایک روشنی اس کے سرانے سے آئے گی اور وہ روشنی ایسی ہوگی کہ پوری قبر منور ہو جائے گی صاحب قبر خوشی کے مارے اٹھ کے بیٹھ جائے گا کہے گا تو کون سی روشنی ہے کہ تو نے پوری قبر کو منور کر دیا اس نور سے آواز آئے گی میں محبت علی ہوں میں ولایت علی ہوں میں محبت علی ہوں قبر روشن اس کے بعد 2 فرشتے آئیں گے ایک کرسی آئے گی مولا علی آئیں گے کیا بات ہے لوگ کہتے ہیں صاحب اتنی سی قبر صاحب قبر پہلے سے لیتا ہے اور آپ لوگ پڑھتے کہ صاحب صاحب قبر ہوگا 2 فرشتے آئیں گے ایک کرسی آئے گی مولا علی آئیں گے ایک قبر میں 5 کیسے ایک قبر میں 5 کیسے ہم نے کہا کیا 5 تو دیکھیے مجھے یاد ہے مجھے تو بتائیے کہ لگے صاحب قبر ایک کرسی گیا کرسی 2 مولا علی 3 اور 2 فرشتے کہنے لگے اتنی سی قبر میں یہ 5 کیسے ہم نے کہا یہ بتائیے قبر کیا ہے کہنے لگے قبر قرآن ہے ہم نے کہا
कुशादा हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और पता है आपकी और हमारी खुशनसीबी क्या है? अभी आपने नारा लगाया ना, मोमिनीन की रूहें मरने के बाद जाती वादी सलाम में। वादी सलाम है कूफे में, कूफे में है अली। नजफ और कूफा अब अलग अलग नाम हो गए, दरअसल में कूफा ही है। नजफ में है अली, वादी सलाम कूफे में या नजफ में। एक बात है, हमारी जिंदगी की और मौत की खुशनसीबी ये है कि जिंदगी में भी अली अली, मरने के बाद भी अली अली। उन्होंने हमें दूर नहीं रखा। और कैसे कैसे दूर रखे? क्योंकि पूरी जिंदगी हमने उनकी मोहब्बत में गुजारी है। और हम क्या, रसूल को हुक्म है, रसूल तबलीग कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं किया तो कुछ नहीं किया। भाई बहुत आराम से लोग पढ़ देते हैं, बहुत आराम से सुन लेते हैं। वह इल्लम तफल, अगर ये नहीं किया फमा बल्लगता रिसालतहू, तो कोई तारे रिसालत नहीं किया। तारे रिसालत कोई नहीं किया, यानी नमाज तारे रिसालत, रोजा तारे रिसालत, हज तारे रिसालत, ज़कात तारे रिसालत, जिहाद तारे रिसालत, ये सारे तारे रिसालत है। अल्लाह कह रहा है अगर अली की विलायत का ऐलान नहीं किया तो कोई तारे रिसालत नहीं किया, यानी नमाज नहीं पहुंचाई, रोजा नहीं पहुंचाया, हज नहीं पहुंचाया, ज़कात के बारे में नहीं बताया, जिहाद नहीं सिखाया। और अगर अली की विलायत का ऐलान कर दिया तो नमाज भी पहुंचा दी, रोजा भी पहुंचा दिया, हज भी पहुंचा दिया, ज़कात के बारे में बता दिया। फिर अल्लाह कहता है अगर वल्लाह हो यासुमो का मिनन्नास, घबराने की बात नहीं, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। अब दुनिया परेशान है कि ये इतने से शिया है मगर अली अली करना नहीं छोड़ते। अरे भाई क्या सुन रहे हैं? ये इतने से शिया है, अली अली करना नहीं छोड़ते। इन्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? अरे जवाब आएगा, प्यार की बात नहीं है, कुरान का वादा सामने है, तुम अली का जिक्र करो, बचाने वाला अल्लाह। बस पहुंच गए मंजिल पे हम। अली अलैहिस्सलाम की विलायत के लिए कुरान में हो गए। और जब हमने उनसे मोहब्बत की तो उन्होंने ही मदद की। मरते वक्त आ गए, खबर में आ गए, पुले सिरात पे आ गए। बस आखिरी मंजर सुन लीजिए, पुले सिरात पे महशर में दो मंजर होंगे, दो मंजर होंगे महशर में। एक मंजर अली वालों का होगा। रिवायतें कहती महशर में धूप कयामत की होगी। हर आदमी कह रहा होगा नफ्सी नफ्सी नफ्सी, इतनी कर रही होगी। रिवायतें कहती है कि एक अलम खुलेगा जिसे लवाइल हम्द कहा गया है। जिन्हें दुनिया में अलम देख के ज़ियारत करने की आदत है, अभी तो बहुत थक गए आप। आखिरी बात कर रहा हूँ, यही से रखते मसाइल। जिन्हें दुनिया में अलम देख के ज़ियारत करने की आदत है वो अलम के नीचे जाएंगे जैसे अलम यहाँ में चाहता है। भाई आखिरी बात है, बोले नहीं के बोले, जैसे अलम यहाँ में चाहता है दुनिया की मुसीबतों से, परेशानियों से, बलाओं से, वैसे ही महशर में धूप से बचा देगा अलम। एक मंजर तो ये होगा कि अली वाले अलम के नीचे होंगे। क्या बात है, क्या बात है। एक मंजर तो ये होगा अली वाले, बोले मिलके, अली वाले अलम के साए में होंगे। दूसरा मंजर किसी और वाले अपने बुजुर्गों के पास होंगे कि गर्मी बहुत है, जन्नत दिलाइए, जन्नत दिलाइए, जन्नत मिलके बोलना मेरे साथ, जन्नत दिलाइए, जन्नत दिलाइए, परेशान है, जन्नत दिलाइए, जन्नत दिलाइए। तो उनके वाले कहेंगे, महशर में ये कुछ लोग मुरीदों से कहेंगे, महशर में ये कुछ लोग मुरीदों से कहेंगे, हम खुद है परेशान, तुम्हें अपनी
बीवी खड़ी है, बीवी दरवाजे पर खड़ी होंगी जन्नत। मैं कहूँगा या अली आप कब्र में आ गए, या अली आप मरते वक्त आ गए, या अली आप कब्र में आ गए, या अली आप खुले सिरात पे आ गए। ये बीवी ज़हरा, नबी ने फरमाया अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफो न होता। बीबी ज़हरा, अली ने तो जगह जगह हमारी मदद की, आप भी तो कुफो है, आप क्या मदद करेंगी रज़ादारों की? तो बीबी ज़हरा जवाब देंगी मैं तो वो मदद करूंगी कि मेरा एक एक रज़ादार शाद हो जाएगा। बीवी कौन सी मदद करेगी? तो बीबी ज़हरा कहेगी कि जन्नत के दरवाजे पर पाल बिखरा के खड़ी हो जाऊंगी, कहूंगी परवरदिगार जब तक मेरे गरीब हुसैन का एक एक रज़ादार जन्नत में न जाएगा मैं जन्नत न जाऊंगा। माँ को अपने बेटे से कितना प्यार है। जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया मुसीबत, ये गहरे गहरे जख्म, ये आलम का मुक़्तदा। अब कौन है जो हक़ के रिफाकत करे अदा? 1900 है जख्म तने बात बात पर, अरे ज़ैनब निकल हुसैन तरफ माँ को कितनी मोहब्बत होती है। मेरे दोस्तों, जिनकी माँ गुजर जाती है उनको एहसास होता है कि माँ क्या होती है। जब तक माँ जिंदा है एहतराम करो मेरे बच्चों, माँ की इज्जत करो। और कसम खुदा की माँ बच्चों का कितना ख्याल रखती है, माँ बच्चों का कितना ख्याल रखती है। जब जनाब ज़हरा का आखिरी वक्त आया, टूटी हुई पसली पर हाथ है, तब फिजा मैं हुजरे में जा रही हूँ, जब तक मेरी तस्बीह की आवाज आती रहे समझना फातिमा जिंदा है, जब आवाज बंद हो जाए समझना फातिमा दुनिया से चली गई। फिजा एक काम करना कि मेरे बच्चे आएंगे, पहले उन्हें खाना खिलाना, बाद में बताना। बस बहुत तफसीली मसाइल नहीं करूंगा, क्योंकि करबला पहले का नाम नहीं है, एहसास का नाम है। पहले मेरे बच्चों को खाना खिलाना, फिर बताना कि तुम्हारी माँ दुनिया से गुजर गई। इधर बुतूल की आवाज बंद हुई, उधर हसनैन आ गए, अम्मा कहाँ है, अम्मा कहाँ है, अम्मा कहाँ है। जनाब फिजा ने कहा बच्चों पहले खाना तो खा ले। मौला हुसैन ने फरमाया अम्मा फिजा, क्या आपने कभी देखा है कि हमने अम्मा के बगैर खाना खाया? हाय नजारे क़यामत हो गई, हुजरे का दरवाजा खुला, बच्चों ने हमारे भेज दिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय फातिमा दुनिया में सिर्फ माँ नहीं बल्कि ज़ौजा भी। बुतूल ज़ौजा कैसी थी? हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम को पता चला, अली ने गिरिया फरमाया। गुस्ल कफन का जब इत्तेफाक हुआ ना, अली हम्माम में गुस्ल दे रहे थे, एक मर्तबा अली ने तकबीर बुलंद की, अल्लाहु अकबर। सलमान फारसी ने तरफ के मौला बड़ी बड़ी जंगें देखी, बड़े बड़े दर्द के वाक़यात देखे, मगर इतनी दर्दनाक तकबीर आपने कभी न कही। बोला क्या हुआ? अली रो के कहते सलमान, फातिमा की पसलियाँ टूटी थी, मगर फातिमा ने कभी मुझसे शिकवा न किया, कभी मुझे बताया। बस आखिरी जुमला सुने, और इस जुमले के साथ मेरे बच्चों, मेरे जवानों, रिवायतें कहती है अगर तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक या दोनों इस दुनिया से चले गए और तुम किसी मुसीबत में हो, जो मुसीबत हल नहीं हो रही,
روایت کہتی ہے اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاؤ، ہاتھ رکھ کے فاتحہ پڑھو اور ان سے کہو کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ روایت کہتی کہ ماں باپ کا مرتبہ یہ ہے کہ ماں باپ مرنے کے بعد بھی بچوں کے لیے دعا کرتے اور اللہ ان کی دعا تو قبول فرماتا ہے۔ بس اداداروں بطول دنیا سے رخصت ہوئی، علی نے کہا آؤ دیدار کر لو، آخری دیدار کر لو۔ جناب زینب نے آخری دیدار کہا، اماں میں یتیمہ ہو گئی، اماں میں اکیلی ہو گئی، ہٹایا علی نے۔ کلثوم نے آخری دیدار کیا، مولا حسن نے آخری دیدار کیا، سب نے دیدار کر لیا۔ ایک بچہ فاصلے پر کھڑا ہے جس کا نام حسین ہے۔ علی نے کہا حسین آپ بھی آخری دیدار کر لیں، بابا جان ہمیں شام نے بلایا ہے، جب تک اماں نہ بلائے گی میں نہ جاؤں گا۔ ادادارے بندے کفن کھلے، بطول کے ہاتھ بلند ہوئے، آجا میرے بچے میرے سینے سے لگ جا۔ حسین ماں کے کلیجے سے لگ گئے، ایک جملہ کہا، اماں آج رب نے بلایا ہم آ گئے، اماں جب ہم بلائیں گے آپ آ جائیے گا۔ 61 ہجری آ گئی، حسین گھوڑے سے نیچے آئے، جنت البقیع کا رخ کیا، اماں آ جائیے۔ نشیب سے آواز آئی، میرے میں تو کم سے میرا انتظار کر، میرے بچے میری گود میں آ جا، میرے بیٹے میری آنکھوں کو چھوڑ۔ ہماری اس عبادت کو قبول کرو، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عنایت فرما، جو روزی سے وابستہ ہے ان کو ترقی عنایت فرما، جو بے علم ہے ان کو علم عنایت فرما۔ پالنے والے اس مجلس فضائل اور مصائب کے جتنے بھی ثواب تو نے معین کیے ہیں، مرحومہ کی روح کو ارشاد فرما۔ پالنے والے اس وقت تک ہمیں موت نہ دینا جب تک اپنی آنکھوں سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا روزہ بنتے ہوئے نہ دیکھ لیں۔ پالنے والے ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کو محفوظ رکھ۔ پالنے والے دعاؤں میں مخصوص ترین دعا یہ ہے کہ منتقم خون حسین ہمارے امام زمان کا ظہور فرما اور ہمیں ان کے اعمال و شان و شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔